اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ آیت نمبر 65. ولو اور اگر انا یہ کہ اہل الکتاب اہل کتاب جس کا مطلب ہے یہود و نصارہ آمنو ایمان لاتے واتقوا اور پرہیزگاری کرتے اللہ کا تقوی اختیار کرتے لکفرنا البتہ ہم دور کر دیتے عنہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں ولادخلنہم اور ضرور ہم انہیں داخل کرتے جنات النعیم نعمتوں کے باغ میں. اللہ کا وعدہ ہے یہ ہر اہل ایمان سے. اور یہاں پہ چونکہ اہل کتاب کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اگر یہ بھی ایمان لے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ان سے بھی ان کی برائیاں دور کی جاتی اور ان کو نعمتوں کے باغوں میں داخل کیا جاتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر یہ کہ وہ اقاموا التوراۃ قائم رکھتے تورات کو جس تورات کو انہوں نے پامال کر دیا اور اس میں تحریفیں کر کر کے اور اس کا پیغام چھپا چھپا کے انہوں نے تورات کو مسخ کر دیا. والانجیل اور انجیل بھی جس کے ساتھ ان کا یہی رویہ رہا کہ اس کو بھی انہوں نے مسخ کر ڈالا. وما انزل الیہم اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا من ربہم ان کے رب کی طرف سے. لأکلوا تو وہ کھاتے من فوقہم اپنے اوپر سے ومن تحت ارجلہم اور اپنے پیروں کے نیچے سے. یعنی اللہ کی کتاب کی برکت کا بیان ہے یہ کہ اللہ کی کتاب پہ جو قائم رہتا ہے اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام پہ اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات پہ جو قائم رہتا ہے. اقام التورات کہا ہے نا, تو ایک تو ہے خود قائم رہتا ہے, ایک ہے کہ اسے قائم رکھتا ہے یعنی کہ وہ اس کتاب کے احکامات کے مطابق ایک معاشرہ بناتا ہے, سارا سسٹم اس کے مطابق بناتا ہے. تو پھر وہ کھاتے ہیں اپنے اوپر سے اور اپنے پیروں کے نیچے سے. منہم ان میں امتم مقتصدۃ سوری یہ مٹا ہوا ہے یہاں پہ ان میں امتن ایک جماعت ہے مقتصدہ سیدھی راہ پر. مقتصد کا مطلب ہے درمیان میں میانہ رو درمیانی چال چلنے والی, یعنی کہ ان میں ایک ایسی امت ہے جو سیدھی راہ پر ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ اور بہت سے ان میں سے سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ بہت برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں. یا ایھا الرسول اے رسول اپنے رسول سے اللہ بات کر رہا ہے, اے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے بھیجے ہوئے بلغ پہنچا دو. بلغا کا مطلب ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا ذرائع ابلاغ پہنچنے کے ذریعے کمیونیکیشن. بلغ کہ ایک مقام پہ پہنچا دینا ما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا من ربک تمہارے رب کی طرف سے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر ایسا تم نے نہ کیا فما بلغت تو پھر آپ نے نہیں پہنچایا تو نے نہیں پہنچایا رسالتہ اس کا پیغام. اللہ تعالیٰ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کس قدر فیوریٹ پیغمبر ہیں اللہ کے, اور کوئی بھی پیغمبر جس کو وحی دی جاتی ہے ساری دنیا میں جو جس قسم کا بھی فساد ہوتا ہے. یہ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتانے والی ہوں اس تفسیر سے تھوڑا ہٹ کے, کیونکہ یہاں پہ جو لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے ہیں, تو یاد رکھیں کہ دنیا میں جہاں پہ فساد ہوتا ہے یا دو قسم کا فساد ہوتا ہے. ایک تو ظلم ہوتا ہے کہ اوپر سے کوئی ظلم کر رہا ہے اور اپنے نیچے انسانوں کو پیس رہا ہے, اور ایک جو ہے وہ احتجاج ہوتا ہے کہ جو نیچے ہے وہ پس رہا ہے اور آخر جب وہ مزید نہیں پس سکتا تو وہ پھر احتجاج کرتا ہے اٹھ کے اور وہ بھی سسٹم کو پامال کر دیتا ہے. اوپر سے جو ظلم ہوتا ہے وہ بھی سسٹم کو پامال کرتا ہے. سسٹم ایک اچھے مقصد کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے, لیکن جب اس سسٹم کو چلانے والے اس کو خراب کرتے ہیں اور اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور ذاتی مفادات کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں تو سسٹم پامال ہو جاتا ہے. اسی طرح جن لوگوں کے لیے سسٹم بنایا گیا ہوتا ہے جب ان پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ بھی اس سسٹم کو نہیں چلا سکتے, وہ اسے نہیں سسٹین کر سکتے اور وہ احتجاج میں چلے جاتے ہیں.
چاہے وہ ایک خاموش احتجاج ہو اور وہ دل لگا کے کام نہ کریں اور اس سسٹم کی خدمت نہ کریں، آخر وہ خود خراب ہو جائے، یا وہ ایک کھلم کھلا احتجاج ہو جس میں مار پیٹ ہو، آنسو گیس ہو، لڑائیاں ہوں، لان تان ہو، دل آزاری ہو، فزیکل زخم ہو اس میں، حتیٰ کہ لوگوں کی زندگیاں چلی جائیں، تو سسٹم کو مینٹین رکھنے کے 2 اصول ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ 2 اصول سسٹم کو مینٹین رکھنے کے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اتھارٹی جو ہے وہ جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو دی جائے، اور رسپانسبلٹی اسی طرح، رسپانسبلٹی بھی، اہلیت بھی اس کو دی جائے جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے۔ تو اتھارٹی اور رسپانسبلٹی کا ایک بیلنس ہے دنیا کا ہر ایک سسٹم، چاہے وہ آپ کا گھر ہے، چاہے وہ آپ کا دفتر ہے، چاہے وہ آپ کی گاڑی ہے، چاہے وہ ایک جنگل ہے، چاہے وہ سمندر کے اندر ہے۔ رسپانسبلٹی اینڈ اتھارٹی کا بیلنس جہاں پہ قائم ہوتا ہے وہ چیز ٹھیک چلتی ہے۔ اگر رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہو جائے اور اتھارٹی نہ ہو تو رسپانسبل پس جاتا ہے، اور اگر جو اوپر اتھارٹی میں بیٹھا ہو وہ کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہ ہو، وہ کسی چیز کی ذمہ داری نہ قبول کرتا ہو، ہاں اسے حکم چلانے کا بڑا شوق ہو، تو بھی وہ سسٹم پامال ہو جائے گا۔ اب یہ جو کانسیپٹ میں نے آپ کو سمجھایا، تو اللہ کی طرف سے ایک حکم آ رہا ہے اور رسول نے اس کو آگے پہنچانا ہے، اور جس کو وہ پہنچا رہا ہے پھر ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، انہوں نے اس حکم کو بجا لانا ہے اور وہ حکم انہوں نے آگے بھی پہنچانا ہے۔ یہ رسپانسبلٹی اور اتھارٹی کا جو بیلنس ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک اللہ کا حکم بھی دنیا میں صحیح طرح نہیں جاری ہوگا، اللہ کی شریعت بھی دنیا میں صحیح طرح نہیں جاری ہوگی۔ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو کلمہ گو ہیں، وہ اپنا جائزہ لیں کہ وہ رسپانسبلٹی اور اتھارٹی میں بیلنس کیسے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو اپنے آپ کو امت مسلمہ کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو مسلمان ممالک کہتے ہیں، وہ ذرا جائزہ لیں کہ جو اتھارٹی میں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتنی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں اپنے عوام کی، اپنے لوگوں کی، اور جو نیچے عوام بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتنا اپنی رسپانسبلٹی سے عہدہ برا ہو رہے ہیں اور وہ کیسے اپنی اتھارٹی کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اتھارٹی اللہ کی طرف سے رسول کو دی گئی ہے کہ تم نے میرا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک اتھارٹی ہے، دیکھیں یہ اللہ کا پیغام ہے، اور اللہ رسول کو ایک امانت دے رہا ہے کہ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ تم نے آگے پہنچانا ہے۔ اب رسول اپنی اس اتھارٹی کا کیسے استعمال کرتا ہے اور اس اتھارٹی کی وجہ سے جو ذمہ داری اس پہ عائد ہوئی ہے اس کو کیسے پورا کرتا ہے، اس کی پوچھ رسول سے ہوگی۔ بڑی سخت آیت ہے یہ، بلغ ما انزل الیک، پہنچا دو جو نازل کیا گیا تم پر، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم یہ نہ کر سکو۔ تو یہ آیت جو ہے یعنی کہ تفسیر کے اصولوں کے مطابق بات تو ہو رہی ہے یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو پھر تفسیر کے اصولوں کے مطابق یہ خطاب جو ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یہ جو بات ہے یہ پھر ایک عمومی خطاب ہے کہ رسول کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اس نے اسے پہنچانا ہے۔ رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اور جو بھی وہ پیغام نہ پہنچا سکا، رسول نے نہ پہنچایا تو یہ اس سے خطاب ہے، رسول کے اپوائنٹڈ صحابہ نے نہ پہنچایا تو یہ ان سے خطاب ہے، صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تابعین کے بعد تبع تابعین ہیں، ان کے بعد ہم جیسے مسلمان ہیں۔ جس نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو جو اتھارٹی اس کو اللہ کی طرف سے ملی ہے، جب ہمیں یہ قرآن اللہ کی طرف سے ملا تو ہمیں ایک بہت بڑی اتھارٹی ملی ہے، یہ دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ ہاں وہ اتھارٹی جب ہمیں ملی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں ذمہ داری یہ ملی ہے کہ ہم نے یہ آگے پہنچانا ہے۔ فما بلغت رسالتہ، تو پھر آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک، ہاں پیغام پہنچانا ذرا خطرناک بات ہے، یہ آسان بات نہیں ہے، تو اللہ آگے وعدہ کرتا ہے واللہ یعصمک، اور اللہ آپ کو بچا لے گا، من الناس، لوگوں سے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الکافرین، وہ ہدایت نہیں دیتا کافروں کی قوم کو۔ قل، فرما دیجئے، یا اہل الکتاب،
اے اہل کتاب لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو. بالکل جیسے یاد ہے آپ کو سورہ بقرہ میں کہ یہ یہودی جو ہیں نصارہ کو کہتے ہیں تم کسی چیز پر نہیں ہو، اور نصارہ یہود کو کہتے ہیں تم کسی چیز پر نہیں ہو. یہاں پہ اہل ایمان کو، مومنوں کو کہا جا رہا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے کہا جا رہا ہے. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تقیموا التورات، تم قائم کرو تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو. ایک کتاب کو قائم کرنا کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھاؤں گی اس آیت کے آخر میں. وما انزل الیکم، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. ولیزیدن، اور ضرور بڑھ جائے گی، کثیرا منہم، اکثر ان میں، ما انزل الیک من ربک، جو نازل کیا آپ پر آپ کے رب نے، طغیانا، سرکشی. جب یہ آپ ان سے یہ بات کریں گے نا تو ان کی سرکشی مزید بڑھ جائے گی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان میں غیرت آ جائے گی یا یہ ڈر جائیں گے. وکفرن، اور انکار. کیوں؟ کیونکہ یہ لعنت زدہ ہیں، ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی. فلا تأسا، تو پھر افسوس نہ کریں. آس کا مطلب ہے افسوس. علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر. تو آخر یہ کتاب کو قائم کرنا کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ نماز بھی قرآن میں کہیں پر یہ نہیں آیا وَيُصِلُّ الصَّلَاةَ، تم نماز پڑھو یا نماز ادا کرو. بار بار یہی آیا ہے اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو. آخر یہ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تفاسیر میں ہے کہ قائم کرنے کا مطلب ہے اس کو اس کے تمام اجزاء کے ساتھ اور تمام فرائض کے ساتھ اور پوری صحت کے ساتھ ادا کرنا. یہ مطلب بھی ہے ایک اس کا. لیکن ایک چیز کب قائم ہوتی ہے؟ ایک چیز تب قائم ہوتی ہے جب اس کے ارد گرد رہنے والے سب لوگ اس چیز پر، اس کام پر، اس امر پہ متحد ہوتے ہیں. جب وہ سب مل کر یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایک اچھا کام ہے اور ہم سب یہ کام کریں گے اور ہم باقاعدہ یہ کام کریں گے، صرف آج نہیں، ہم یہ کام کرتے رہیں گے، تب وہ چیز قائم ہوتی ہے، ایک چیز کا قیام. تو اس کے یہ تو بہت بڑی ایک بحث ہے کہ قیام کیسے ہوگا قرآن کا. لیکن قرآن کے بارے میں 3 باتیں میں آپ کو یہاں بتاؤں گی جو اس کے قیام کے لیے بہت ضروری ہیں. نمبر 1، قرآن کے بارے میں کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ کیا یہ فرض ہے؟ کیا یہ سنت ہے؟ کیا یہ نفل ہے؟ کیا یہ فرض کفایہ ہے؟ آخر قرآن کیا چیز ہے؟ تو قرآن کے بارے میں ہمیں پتا ہے، سورہ العنکبوت میں میرے خیال میں یہ آیت ہے کہ ان الذی فرض علیک ھذا القرآن. تو قرآن تو فرض ہے، قرآن کے اندر ہی یہ آیت موجود ہے کہ یہ فرض ہے. جب یہ فرض ہے تو پھر اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں رہ جاتا کہ ہم اسے نہ سیکھیں، ہم اسے نہ پڑھیں اور ہم اس کو آگے نہ پڑھائیں. یہ کوئی ایکسکیوز رہ ہی نہیں جاتا. یہ ایک فرض ہے. جس طرح آپ پہ نماز فرض ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، سب فرائض ہیں، اسی طرح قرآن بھی فرض ہے. دوسری بات جو قرآن کے بارے میں آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہے قرآن کے حقوق. ایک چیز کو آپ تبھی قائم کرتے ہیں جب آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور قرآن کا یہ حق ہے آپ پہ کہ آپ اس پہ یقین رکھیں. یہ ایمان کا حصہ ہے. تو قرآن کے حقوق یاد رکھیں 5 ہیں. جیسے آپ کی 5 انگلیاں ہیں نا، سب سے پہلے قرآن پر ایمان لانا، اس کو ماننا، پھر اسے پڑھنا، جو ہم پڑھتے ہیں، ناظرہ کرتے ہیں، اچھی طرح پڑھتے ہیں، اچھی آواز میں بھی پڑھتے ہیں. پھر ہے اس کو سمجھنا. یہ ناظرے سے اگلی سٹیج ہے. الحمدللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ اس سٹیج میں ہیں کافی، یعنی کہ 2.5 سٹیج سے بھی آگے نکل گئے. 3 آؤٹ آف 5 کر چکے ہیں ماشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں قرآن کو. جب سمجھ لیا تو پھر اس پہ عمل کرنا. جب قرآن صحیح طرح سمجھ آ جاتا ہے نا تو پھر اس پہ عمل کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا. جس کے عمل میں قرآن نہیں نظر آتا وہ معصوم، اس کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی ہوئی ہے. کیونکہ سمجھ آنے کی نشانی ہی یہ ہے کہ قرآن آپ کے عمل میں جھلکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جب اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو ظاہر ہے پھر تو قرآن مینیفیسٹ ہو رہا ہے، پھر تو قرآن نظر آ رہا ہے عمل میں، یعنی اس کو آگے پہنچانا. یہ 5 حقوق ہیں قرآن کے جو آپ نے یاد رکھنے ہیں، تبھی قرآن قائم ہوگا. یہ اس آیت میں اگر طغیانی اور کفر سے بچنا ہے تو پھر قرآن کو قائم کرنا ہے، اور قائم تبھی ہوگا جب ہمیں اس کی فرضیت کا پتہ ہوگا کہ یہ فرض ہے، اور اس پہ ایمان لانا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا،
اس پہ عمل کرنا اور عمل کر کے آگے پہنچانا، یہ قرآن کے حقوق ہیں۔ تیسری بات، کیا قرآن میں کہیں پر اس بات کا ذکر ہے کہ ہماری امت قرآن کو چھوڑ دے گی، جیسے بنی اسرائیل نے تورات کو چھوڑا اور جیسے نصارہ نے انجیل کو چھوڑا؟ تو اس کا جواب بہت ہی خوفناک جواب ہے، اللہ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے۔ جی ہاں، قرآن میں یہ پیشن گوئی موجود ہے کہ اس دن، اور یہ قیامت کے دن کا بیان ہے کہ اس دن پیغمبر کہے گا، رسول کہے گا، وقال الرسول، اور کہے گا رسول، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، بے شک یہ میری قوم نے چھوڑ دیا، ھذا القرآن، اس قرآن کو، یہ قرآن جو قریب پڑا ہوا ہے، ھذا قریب کا اشارہ ہے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری اس امت نے، میری اس قوم نے اس قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا۔ تو قرآن میں ہی یہ، کیونکہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا ہی افضل ہے، سنت اور حدیث ہماری مدد کے لیے ہیں، جہاں پہ ہمیں کسی وجہ سے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو ہم انٹرپریٹیشن کے لیے وہاں دیکھتے ہیں، اور بہترین نمونے وہاں پہ قرآن پر عمل کے موجود ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عادات تھیں، ان کا کیسا اسوہ تھا، تو آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ تو قرآن تھے، آپ کا اسوہ تو قرآن ہے، بس جو قرآن میں ہے وہ آپ کرتے تھے۔ تو قرآن سے قرآن کی تفسیر سمجھنا جو ہے وہ پہلی پرائیورٹی ہے۔ تو میں نے آپ کو قرآن سے سمجھا دیا کہ یہ فرض ہے، اور جی ہاں، ہماری قوم کے بارے میں قرآن میں ہی یہ پیشن گوئی موجود ہے کہ ہمارا اپنا رسول جو امتی امتی کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا تھا، وہ ہم پہ گواہی دے گا کہ میری اس امت نے اس قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچا لے، اللہ ہمیں قرآن والے بنا دے، قرآن کے ساتھی، قرآن کے دوست، اس کے حق ادا کرنے والے اور اسے قائم رکھنے والے۔ تو کیونکہ اللہ کہتا ہے فلا تأسا، تو پھر تم افسوس نہ کرو، علی القوم الکافرین، کیونکہ یہ کافر ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، ایسی آیت سورہ البقرہ میں گزر چکی ہے، میرے خیال میں 52 نمبر آیت ہے، وہی آیت یہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہے، تھوڑی سی کسی چینج کے ساتھ۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور جو صابی تھے، اور آپ کی تفسیروں میں یا ترجموں میں یہاں ستارہ پرست لکھا ہوگا، یہ غلط ترجمہ ہے، کیونکہ وجہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں۔ والنصارى، اور نصرانی، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، وعمل صالحا، اور انہوں نے نیک عمل کیے، فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں جن قوموں کا یہاں ذکر ہوا ہے نا، ان الذین آمنوا، یہ ہم ہیں ایمان والے، والذین ہادوا، یہ یہود ہیں، پھر ایک سابی قوم کا ذکر ہوا ہے جو نہیں ہمیں سمجھ آتی، اور ستارہ پرست لکھا ہے یا مجوس لکھا ہوتا ہے یہاں پہ، والنصارى، اور نصرانی۔ تو جو 3 قومیں ہیں نا، وہ تو ساری توحید پرست ہیں، یہ تو مونوتھیسٹ کہتے ہیں ان کو، یہ ایک اللہ کو ماننے والی قومیں ہیں، ان کے پاس پیغمبر آئے ہیں، ان کے پاس اپنی کتابیں ہیں۔ اب یہ سابی کون ہیں؟ تو روایات میں ہے کہ سابی وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل میں سے بھی تھے اور نصارہ میں سے بھی تھے، لیکن یہ شرک نہیں کرتے تھے، یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے، اور یہ اپنی قوموں سے بددل ہو کے الگ رہتے تھے، اور یہ کسی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، گو کہ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک اللہ کیا ہے یا کہاں ہے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک ہی اللہ ہے جو ہماری بات سنتا ہے اور جو ہمیں جواب دیتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ سابی وہ لوگ تھے، یعنی کہ یہاں پہ اگر توحید پرستوں کے ساتھ ان کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ستارہ پرست یا آتش پرست قوم نہیں ہے، یہ مشرک قوم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاقا، تحقیق ہم نے لیا تھا ایک پکا وعدہ، بنی اسرائیل سے، وہ ارسلنا، اور ہم نے بھیجے، الیہم رسلا، ان کی طرف رسول، بہت سارے رسول، کلما جاءہم، جب کبھی آیا ان کے پاس، رسول، کوئی رسول، بما، ساتھ اس کے، جو لا تہوا، نہیں چاہ، وہی ہوا کا لفظ ہے نا، جو ان کی خواہشوں کو، جو ان کی ہوا
جو تھی وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے، انفسہم جو نہیں چاہتے تھے ان کے دل، فریقاً کذبوا تو ایک فریق تو انہوں نے جھٹلا دیا، ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا، دھتکار دیا، وہ فریقاً یقتلون اور نہ صرف دھتکارا بلکہ ایسے بھی تھے، ایسا بھی ایک پورا گروہ ہے جس کو انہوں نے قتل کر دیا، وہ حسبوا اور انہوں نے یہ سمجھا، یہ انہوں نے دل میں حساب کتاب کیا، اللہ تکون فتنۃ کہ کوئی خرابی اس سے نہیں ہوگی، ایک حق پرست کو انہوں نے ناحق قتل کیا ہے اور اس سے کوئی خرابی نہیں ہوگی، فعموا پس وہ اندھے ہو گئے، وصموا اور وہ بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ پھر توبہ قبول کی اللہ نے علیہم ان کی، جب عذاب آتے تھے تو بڑے یہ توبہ کرتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے اور زاریاں کرتے تھے. ذرا اپنے ارد گرد آج کل کی دنیا کو دیکھیں، جو ہماری امت کا آج کل حال ہے نا، بس یہی حرکتیں کرتے تھے. تو اللہ نے توبہ قبول کی ان کی، ثم عموا پھر یہ اندھے ہو گئے، وصموا پھر بہرے ہو گئے، کثیر منہم بہت سے ان میں سے، واللہ اور اللہ بصیر وہ دیکھ رہا ہے، بما یعملون جو یہ عمل کرتے ہیں. لقد کفر الذین تحقیق کافر ہوئے وہ لوگ، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم وہ اللہ تو وہی ہے جو مسیح ہے، مریم کا بیٹا. وقال المسیح اور کہا مسیح علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب، انہو بے شک وہ، من یشرک باللہ جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ پس تحقیق حرام کی ہے اللہ نے، علیہ الجنت اس پر جنت، ومأواہ النار اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار کوئی بھی مددگار. لقد کفر الذین تحقیق کافر ہوئے وہ لوگ، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، ثالث ثلاثۃ وہ تین کا تیسرا ہے. یعنی وہی تثلیث میں نے آپ کو پڑھائی تھی نا، کہ دا فادر، دا سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں ایک ہی اللہ کے مظہر ہیں. تو ایک ایک کر کے یعنی اللہ رد کر رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ کسی عقیدے میں نہ پڑ جانا، چاہے جتنی بھی یہ دلیلیں دیں، قرآن کی دلیل کافی ہے. انکار کیا، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تیسرا ہے تین میں سے. وما من الہ اور نہیں ہے کوئی معبود، الا الہ واحد سوائے ایک معبود کے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اور اگر وہ باز نہ آئے، عما یقولون اس سے جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ البتہ ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو، کفروا منہم جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، عذاب علیم ایک دردناک عذاب. افلا یتوبون الی اللہ پس افلا کیا پس نہیں، یتوبون وہ توبہ کرتے، الی اللہ اللہ کے سامنے، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ اور اس سے بخشش مانگتے. یہ ایک سوال ہے کہ کیوں نہیں وہ توبہ کرتے اور کیوں نہیں وہ بخشش مانگتے اللہ سے. واللہ اور اللہ غفور الرحیم وہ تو بخشش دینے والا، بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یہ سوال جو ہے آپ سمجھیں یہ ڈائریکٹ نصارہ سے ہے. وہ توبہ کس سے کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نصرانیوں کی توبہ جو ہے اس کو کنفیشن کہتے ہیں. ان کے گرجا میں جو پاپا ہوتے ہیں، جو پادری ہوتے ہیں، انہوں نے ایسے ڈبہ جیسا بنایا ہوتا ہے جس کو کنفیشن باکس کہتے ہیں، اور اس میں ایک طرف پادری بیٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہیں لوگ جا کے ان کے پادری کے سامنے اپنے گناہ بولتے ہیں، اور وہ پادری ان کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بخشتا ہوں، میں نے تمہارا گناہ سن لیا ہے، اور جیزس جو ہے، عیسیٰ جو ہیں علیہ السلام، وہ تمہارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہو چکے ہیں، اور ان کے صدقے جو ہے یہ گناہ تمہارا معاف ہے. تو یہ یعنی اس قدر مسخ ہوئے اور بگڑے ہوئے عقائد ہیں جو قرآن کی تفسیر سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں. اللہ فرماتا ہے تو کیوں نہیں وہ اللہ کے سامنے توبہ کرتے اور اس سے بخشش مانگتے. واللہ غفور الرحیم اور اللہ تو بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے. مل مسیح ابن مریم نہیں ہے مسیح مریم کا بیٹا، الا رسول مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل تحقیق خلت گزر چکے ہیں، خالی کر چکے ہیں، من قبلہ الرسل ان سے پہلے بھی رسول، وامہ اور ان کی ماں،
صدیقہ، ایک صدیقہ ہے، سچی ولیہ ہے اللہ کی، ایمان کے دعوے میں وہ سچی ہے. کانا یاکلان، وہ دونوں کھاتے پیتے تھے، الطعام کھانا. انظر دیکھو، کیف نبین، کیسے ہم بیان کرتے ہیں، لہم الآیات، ان کے لیے آیات یعنی دلائل. جب بات کرو تو دلیل کے ساتھ کرو. ثم انظر، پھر دیکھو، انا یؤفکون، کیسے وہ الٹے پڑے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ جھوٹ میں بہکے چلے جا رہے ہیں. قل، فرما دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، ما لا یملک، جو نہیں ہے مالک، لکم ضرن، تمہارے لیے کسی بھی نقصان کا، ولا نفعن، اور نہ ہی کسی نفع کا. اگر مسیح ابن مریم واقعی اللہ تھا یا اللہ کا مظہر تھا تو اس نے اپنے آپ کو یا اپنی ماں کو کیوں نہیں بچا لیا؟ وہ کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں تھے اپنے لیے بھی، اور تم ان سے نقصان اور نفع کی تما لگا کے بیٹھے ہو. واللہ، اور اللہ، هو السمیع العلیم، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، وہی غلو کی بات آئی ہے نا، مبالغہ کرنا، کہ اب اللہ کا بیٹا بنا دیا، ایک پیغمبر کو نور بنا دیا، وہ انسان تو ہے ہی نہیں، وہ نور ہے. یہ غلو ہے. نہ غلو کرو تمہارے دین میں، غیر الحق، نہ حق. ولا تتبعوا، اور نہ ہی تم پیروی کرو، اہواء، خواہشوں کی، قوم، ایک قوم کی، قد ضلوا، تحقیق جو گمراہ ہو چکے ہیں، من قبل، اس سے پہلے. تو نصارہ سے پہلے کون سی قوم گمراہ ہوئی تھی؟ بنی اسرائیل ہیں، ٹھیک ہے جی. وَأَضَلُّوا، اور انہوں نے گمراہ کیا، کثیرن، بہت سو کو، وَضَلُّوا، اور وہ سب بھٹک گئے، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے. بڑی ہی سبق آموز آیات ہیں اپنی زندگی میں، اور پوری امت کے لیے قیامت تک یاد رکھنے والی آیات ہیں کہ تم کیسے اس قوم کی پیروی کرتے ہو، تم کیسے اس قوم سے امپریس ہوتے ہو، تم کیسے اس قوم کی بات مانتے ہو جو خود ہی گمراہ ہو چکی ہے. لعن الذین کفروا، لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ مریم کے بیٹے کی زبان سے. ان کی کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. ذالک، یہ بات، بما عصوا، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھتے تھے. کانوا لا یتناہون، اب بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ شروع ہو رہا ہے جی، بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے یہ. ہم ابھی تک جتنی صورتیں پڑھے ہیں، سورہ فاتحہ تو خیر یونیورسل صورت ہے، پھر سورہ البقرہ 4 چیپٹر تھے اس کے، توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. اس کے بعد سورہ آل عمران 4 چیپٹر تھے، توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. اس کے بعد سورہ نساء، اور رفلی یہی چیپٹرز اس میں آئے ہیں، لیکن اس میں شریعت یعنی کہ عورتوں کے بارے میں شریعت کے احکامات، انہیریٹنس ہے، اس میں یہ والے احکامات ایڈیشنل ہیں. یہ 5ویں صورت ہے، ٹھیک ہے جی. اس میں بھی اگر آپ غور سے دیکھیں، توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کی بات، یہ وہ حصہ ہے نا صورتوں کا جہاں پہ پھر انفاق شروع ہو جاتا ہے. یہ اس صورت کا آخری حصہ ہے. اس صورت کا جو 1/4 حصہ آپ سمجھے، اگر 4 چیپٹر ہیں نا اس کے، توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، تو آخری چیپٹر کیا ہوگا؟ انفاق فی سبیل اللہ ہوگا نا. یہ وہ آخری چیپٹر ہے. اب دیکھیں، ایک تو ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہاں پہ اللہ کی راہ میں کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے. کانو، وہ اتنے نافرمان اور بدبخت اور ملعون کیوں ہوئے تھے بنی اسرائیل اور نصارہ؟ دیکھیں، کانو لا یتناہون، وہ نہیں روکتے تھے، وہ ایسے تھے کہ وہ نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو منکرے، برے کاموں سے، فعلوہ، جو وہ کرتے تھے. لبئس، البتہ برا ہے، ما کانوا یفعلون، جو وہ کام کرتے تھے. تو یہاں پہ جہاں پہ یوزولی انفاق فی سبیل اللہ شروع ہوتا ہے نا، جہاد اور انفاق کی بات ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں کیا کوشش کرنی ہے، اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرنا ہے، وہ حصہ اس چیپٹر کا آپ کو بتا رہا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. نیکی کا حکم دو، اچھی باتوں کا حکم دو، اور برائی سے روکو. ترا کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے بہت سے ان میں سے، یتولون،
وہ دوستی کرتے ہیں الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. اور کیوں کافر سے کیوں دوستی کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم اور آپ ہیں، اللہ کے بندے ہیں. ہم کسی سے دوستی کب کرتے ہیں؟ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے امپریس ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے، ہم اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، ہم ان سے دوستی کرتے ہیں نا. تو یہ کہا جا رہا ہے. اور پھر جب کسی کی طرف ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو گویا ہم انہیں اچھا سمجھتے ہیں، جو بھی وہ کام کرتے ہیں ہم انہیں اپروو کرتے ہیں. تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے نیکی کی تعریف کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، برائی کو ڈس اپروو کرنا، برائی کی یعنی برائی کو کھلم کھلا پورے معاشرے میں بتانا کہ یہ بری بات ہے، یہ نہ کریں. لبئس ما قدمت، البتہ برا ہے جو آگے بھیجا، لہم انفسہم، انہوں نے ان کی جان اب خود اپنے لیے آگے بھیجا. ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ سخطا غضبناک ہوا، ناراض ہوا اللہ، علیہم ان سے. وفی العذاب، اور وہ عذاب میں ہوں گے، ہم خالدون، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر وہ ایمان لائے اللہ پر، والنبی، اور اس کے نبی پر، وما انزل الیہ، اور جو اس کی طرف نازل کیا گیا. مَتَّخَذُوهُمْ، نہیں بناتے، اولیاء دوست. اگر یعنی کہ اللہ کہتا ہے اگر وہ اللہ اور رسول پر ایمان لے آتے اور اس پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا تو انہیں دوست نہ بناتے. یعنی جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ ان ملعون لوگوں کو پھر دوست نہیں بناتے. ولیکن کثیرا منہم، اور لیکن بہت سے ان میں سے، فاسقون، نافرمان ہیں. تو نصارہ اور بنی اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنے والے اور ان کے ظلم کو ظلم نہ کہنے والے کون ہیں؟ نافرمان ہیں، فاسق ہیں. لتجدن، البتہ ضرور تم پاؤ گے، اشد الناس، بڑی سخت ان لوگوں میں، عداوتن، دشمنی، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے. کس میں تم سب سے زیادہ دشمنی پاؤ گے ایمان والوں کے لیے؟ الیہود، یہود میں. دیکھیں قرآن پڑھا رہا ہے آپ کو، کان کھول کے سنیں. والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا. ولتجدن، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے، اقربہم، زیادہ قریب، مودتاً، دوستی کے، ایک محبت کے، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، الذین قالوا، وہ لوگ جو کہتے ہیں، انا نصارى، ہم نصرانی ہیں. قرآن کی پیشن گوئی ہے، قیامت تک سچ ہے، یاد رکھیں. ذالک بأن، یہ اس لیے، بأن منہم، کہ ان میں قسیسین، عالم ہیں، ان میں ایسے لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں، ورہبانا، اور درویش ہیں، وانہم، اور یہ کہ وہ، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے بڑا نہیں سمجھتے. وہ یہود جیسے نافرمان اور مغرور اور خرمست نہیں ہیں، اور وہ ایسے ملعون نہیں ہیں جیسے یہود ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور آگے پہنچانے والا بنا دے. آمین ثم آمین.